ان کی ملاقات ہوئی ابھی عمران خان صاحب سے. خان صاحب کو اسٹریٹ فارورڈ جو کچھ تھا میں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں, کس وکیل کو جو ہے وہ واٹس ایپ گروپوں سے نکال دیا گیا. یہاں پہ وکیلوں کی بھی دھڑی بازی ہے نا. پی ٹی آئی قیدیوں کی وینوں پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا ہے جس میں 2 MPs بھی شامل تھے. ان کو یہ بندہ نہیں نظر آ رہا جو سامنے کھڑا ہو کے بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے. مین ہائی وے کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. اتنی لوٹ مچ گئی ہیں. یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے. وفاقی حکومت جو ہے ان کی طرف سے سارا یہ ڈرامہ تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو بیٹھ کے اینالائز کریں گے, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جناب ان کے رہنماؤں کے اوپر ایک نیا الزام حکومت کی جانب سے لگایا گیا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں, آخر یہ کیا ہوا ہے, کس وکیل کو جو ہے وہ واٹس ایپ گروپوں سے نکال دیا گیا, ناراضگی ہو گئی ہے ان کی, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں, علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ, انہیں کل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جیل جہلم سے جو ہے وہ رہا کر دیا گیا. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک پر احتجاج کے کیس میں ان کی ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ منظور کی تھیں. اس کے بعد کل جو ہے ان کی رہائی ہو گئی. دونوں روبکاریں 9 گھنٹے گزرنے کے بعد جہلم جیل پہنچیں, جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ بشرا بی بی کی رہائی ہوئی تھی, اور کل دونوں بہنوں کی بھی جو ہے رہائی ہو گئی. ویسے بائی دا وے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بہنوں سے ملنے کے لیے پارٹی کے کوئی سینئر رہنما جو ہے وہ یہاں پہ نہیں گئے تھے, ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے تھے. فیصل چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے یہ بات ایک شو کے اندر کہی تھی کہ جی علیمہ خان سے ملنے کے لیے کوئی بھی رہنما وہاں پہ جیل میں نہیں گیا ان سے ملنے کے لیے. خیر, اچھا جی, اب آ جائیں ایک واقعے کے اوپر جو کل تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ ہوا. رپورٹ یہ ہوا کہ جناب مسلح افراد نے سنجانی ٹول پلازا اسلام آباد, وہاں پہ جناب پریزن وینز جاری تھی پولیس کی, اور وہاں سے جو ہے وہ قیدیوں کو چھڑا لیا گیا. یہ فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی سب سے پہلی یہ فوٹیج آئی کہ جناب یہ دیکھیں, یہ وین کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے اور شیشے اس کے توڑ دیے گئے ہیں, ٹائر اس کے پنکچر کر دیے گئے ہیں, شاید گولیاں ماری گئی ہیں ٹائروں کے اندر, اور پولیس والوں کو زد و کوب کیا گیا, اور پولیس سے جو ہے وہ قیدیوں کو چھڑا لیا گیا. یہ سارا کچھ جو ہے وہاں پہ ہوا ہے. تو مختلف چینلز کے اوپر اکٹھی یہ خبر جو ہے وہ چلی کہ جی پی ٹی آئی قیدیوں کی وینوں پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ چھڑا کے لے گئے, جس میں 2 MPs بھی شامل تھے. تو سب سے پہلے یہ رپورٹ ہوئی. اچھا, پہلے صرف تصویریں آ رہی تھیں کہ یہ تصویریں, یہ وینیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی 187 ملزمان جو ہے وہ عدالت میں پیشی کے بعد انہیں اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا جب یہ بیسکلی حملہ ہوتا ہے. تو قیدیوں کی وینز میں MP انور زیب, ملک لیاقت, یاسر قریشی, 3 MPs جو ہیں وہ موجود تھے, اور گاڑیوں میں گرفتار سرکاری ملازمین اور پولیس اہلکار بھی تھے, جس کے سنجانی ٹول پلازا پہنچنے پر پہلے سے وہاں موجود ملزمان نے فائرنگ کر دی. اور پولیس ادارے کا کہنا ہے کہ حملے میں ملزمان نے فائرنگ کر کے پریزن وینز کے ٹائر برسٹ کیے. ملزمان کی فائرنگ سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے, جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. تو لیکن اس کے بعد فرار ہونے والے قیدیوں کے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو دوبارہ پھر گرفتار کر دیا گیا, اور جتنے بھی لوگ وہاں سے بھاگے تھے, مطلب ان وینوں سے جو بھاگے تھے, وہ سارے ہی گرفتار ہو گئے. بہت اچھی بات ہے. مطلب یہ جو حملہ ہے ایک قسم کا ناکام ہو گیا نا. پہلے وہ رہا ہوئے, فرار ہوئے, بلکہ رہا تو نہیں ہوئے, فرار ہوئے, اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر دیا. اچھا, لیکن ایک ایشو ہے, وہ ذہن میں کچھ سوال ہیں, اہم سوال آئے ہیں, کیونکہ یہ ویڈیو آتی ہے اس کے بعد. یہ ویڈیو آپ جو اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ وینیں جو ہیں یہ ٹول پلازا کے پاس پہنچ رہی ہیں, اور اس کے بعد یہ چند افراد جو ہیں, یہ جو پورا ایک گروپ ہے, یہ ان کے اوپر وٹے مار رہا ہے, پتھر پھینک رہا ہے ان وینوں کے اوپر, اور ایک صاحب جو ہیں وہ گن کے ساتھ فائرنگ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ذہن میں 2-4 سوال آتے ہیں. ایک تو اگر آپ نوٹ کریں, یہ جتنے افراد ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یا تو انہوں نے منہ پہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں یا کووڈ والے ماسک پہنے ہوئے ہیں. مطلب ان میں سے کوئی بھی پہچانا نہیں جا رہا, بڑے طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, نو ایشوز, ہوگا اس طرح, کوئی مسئلہ نہیں. اب ظاہری بات ہے وہ کوئی جرم کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو کور ہی کیا ہوگا. لیکن میری جو ذہن میں جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا, مطلب یہ جرم کر رہے ہیں نا, یہ تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ چھڑانا ہے, ان قیدیوں کو چھڑانا ہے.
یہ بندہ ویڈیو کون بنا رہا تھا کہ آرام سے بیٹھ کے سائڈ سے کھڑے ہو کے ایک جرم ہو رہا ہے، قیدیوں کو جو ہے وہ چھڑایا جانے لگا ہے، تو یہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا تھا. اور آپ مجھے بتائیے کہ اگر کہیں بھی جرم ہو رہا ہو، کبھی کوئی بینک لوٹا جا رہا ہو یا کوئی قتل ہو رہا ہو یا کوئی چوری ہو رہی ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو، وہاں پہ اگر کوئی ڈاکو، چور یا قاتل کسی کو دیکھ لے کہ وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ اگر وہ کسی کو دیکھ لے کہ وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا آپ کے خیال میں؟ آپ کی ذہانت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے تو موبائل والے کو پکڑے گا کہ یار تو ایویڈنس ہٹانا ذرا. یہ 10-15 بندے جو بیٹھ کے پولیس کی وین کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، ان کو وینیں نظر آ رہی ہیں، ان کو یہ بندہ نہیں نظر آ رہا جو سامنے کھڑا ہو کے بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے. وہ بالکل نظر نہیں آ رہا. میرے ذہن میں صرف ایک سوال ہے، میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ دوسری بات یہ کہ اگر ان لوگوں نے یہاں پہ ان وینوں سے یہ بندے چھڑانے تھے تو ان کو تو ٹول پلازا کی دوسری سائڈ پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ٹول پلازا کے اوپر جا کے وینیں جو ہیں وہ بالکل سلو ڈاؤن ہو جائیں گی، بلکہ ڈیڈ ہو جائیں گی ایک قسم کی وہاں پہ. یا اگر تو انہوں نے ایم ٹیگز لگائے ہوئے ہیں تو ان کو بیریئر کے کھلنے کا ویٹ کرنا پڑے گا. بیریئر تو لگا ہوا ہے نا، تو وہاں پہ ڈیڈ سلو ہونا پڑے گا. آپ کو 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے لیے گاڑی کو روکنا پڑے گا وہاں پہ. تو وہاں پہ یا پھر اس نے ٹوکن لینا ہوگا. آپ موٹر وے پہ سفر کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے. یا پھر وہاں سے ٹوکن لینا ہوگا. تو ان کو تو جو کاروائی کرنی چاہیے تھی وہ ٹول پلازا کی دوسری سائڈ پہ کرنی چاہیے تھی. یہ ٹول پلازا کی اس سائڈ پہ کیا کر رہے تھے یہ؟ ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ پریزن وین، مطلب جس میں 187 ملزمان جو ہیں وہ جا رہے ہیں اپروکسیمیٹلی، تو اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. مطلب اگر 15-20-25 بندوں کا کوئی جتھا آ گیا تو وہ قیدیوں کو چھڑا کے لے جائے گا. اتنی لوٹ مچ گئی ہے یہاں پہ، اتنا چل ماحول ہے یہاں پہ. تو میرے لیے تو حیران کن بات ہے. میرے ذہن میں یہ سوالات ہیں جن کے مجھے جوابات نہیں ملے. میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ میرے سوالوں کے جواب کچھ مل سکیں، کہ بھئی ویڈیو بنانے والا بھی آرام سے کھڑا ہوا ہے اور دے دھنادن پولیس کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں، فائرنگ بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس کوئی سیکورٹی اسکواڈ ہی نہیں ہے. تو جو سیکورٹی اسکواڈ پرائم منسٹرز اور چیف منسٹرز کو دیے میں، وہیں سے کوئی موبائل پولیس وینیں نکلوا لیں اور ان کاموں پہ لگائیں ان کو. دوسری بات یہ، اب مجھے نہیں پتا کیونکہ علی امین گنڈا پور نے بعد میں جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو جو ہے وہ جاری کی، اور انہوں نے کہا یہ وفاقی حکومت جو ہے ان کی طرف سے سارا یہ ڈرامہ تھا. اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایس ایچ او جو ہے ایریا کا، اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ ڈرامہ بنایا ہے، اور اس ایس ایچ او نے جو ہے یہ ساری توڑ پھوڑ کی ہے، اور وفاقی حکومت کے لیے جو ہے نا وہ سارا کچھ. انہوں نے کہا میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں اور ثبوت بھی ہیں، یہ سرکاری اہلکار ہیں، میرے پارلیمنٹیرینز ہیں، میرے ورکرز ہیں. وارننگ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے نہ کریں. اگر گرفتار کیا تو غلط کیا ہے، ان لوگوں کو خیریت سے پہنچایا. کسی کو کچھ بھی ہوا تو ایس ایچ او ترنول اور ڈی پی او ذمہ دار ہوں گے، ڈی آئی جی، آئی جی اور پھر وزیر داخلہ، تم سب بھی ذمہ دار ہوگے. یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ انہوں نے یہ کیا ہے، مطلب ایس ایچ اوز وغیرہ نے کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ واقعی جو پوری کاروائی ہوئی ہے، یہ ایک ذہن میں رکھیے گا. آپ مجھے نہیں پتا یہ ڈرامہ ہے کہ نہیں، میں دوبارہ یہ بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اگر یہ ڈرامہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس ڈرامے کی یہ جو فوٹیج چل رہی ہے اس کے کیا اثرات جا رہے ہیں. چائنیز آپ سے پہلے ہی خفا ہیں. چائنیز آپ سے خفا ہیں اس بات کے اوپر کہ چائنیز کو سیکیورٹی ہم نہیں دے پاتے یہاں پہ صحیح طریقے سے جو ان کو دینی چاہیے، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم سیٹسفائی کر سکیں کہ نہیں، ہمارا ملک بہت سیف ہے. اسلام آباد کے پاس جب اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوگی کہ ہماری پریزن وین کو جاتے جاتے جو ہے وہ 15 بندے اٹھ کے پتھر مارنا شروع کر دیں اور گولیاں چلانا شروع کر دیں، مین ہائی وے کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، آپ کو پتا ہے اس کا امپریشن کیا آئے گا؟ اب یا یہ سیکیورٹی لیپس ہے یا یہ ڈرامہ ہے، واٹ ایور اٹ از. میں تو کسی تھیوری کی طرف نہیں جا رہا نا، میں نے تو صرف سوال اٹھائے، لیکن دونوں صورتوں میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس کا افیکٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، کہ یہ حال ہے ہماری سیکیورٹی کا کہ ہم سے اپنی 3 پریزن وینز نہیں سنبھالی جاتی. اور ویسے اگر آپ نے جو حکومت کے خلاف تحریک دم اعتماد آئے تب تو پریزن وینز جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. یاد ہے نا، یاد ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک دم اعتماد آئی تھی تو ایک پریزن وین لا کے باہر کھڑی کر دی گئی تھی.
اور پوری پاکستان کے میڈیا کا محور جو ہے وہ اس وقت وہ پریزن وین بن گئی تھی. آج پریزن وین کی ذرا حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے. گولیاں بھی چلائی جا رہی ہیں, پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں. تو اگر ڈرامہ ہے تو بھی غلط, اور اگر واقعی یہ ہوا ہے تو بھی غلط. اور میں اس میں اگر تو یہ کوشش ہے نا اس بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو برا بھلا کہا جائے, یہ سب کچھ ہے. پہلی بات تو یہ, اگر یہ سارے بندے پکڑے گئے نا, اب ان کو بنائے نشان عبرت. سب سے پہلے تو ان کے ماسک اتروا کے ان کی جنون تصویریں باہر نکالیں, جنون تصویریں نکالیں. یہ جتنے بندے ہیں نا, حکومت کا کہنا ہے جی بندے پکڑ لیے ہم نے, انہوں نے کہا یہ بندے پکڑ لیے ہم نے, یہ جنہوں نے حملہ وغیرہ کیا نا پکڑ لیے. اب ان سب بندوں کی تصویریں نکالیں, میچ کروائیں اس ویڈیو کے ساتھ کہ یہ وہی بندے ہیں, تاکہ آئیڈینٹیفائی ہوں کہ یہ دہشت گردی ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے. اور ان کو پھر بنائے نشان عبرت, کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف یہ پالیٹکس کی خاطر سب کچھ نہیں کیا, انٹرنیشنلی پاکستان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے یہ سارا کچھ کر کے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے فیصل چودھری جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں ان کو جناب لیگل ٹیم سے الگ کر دیا گیا ہے. فیصل چودھری جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے خود بھی منسلک تھے. کچھ سرپرائز تھے لوگ کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہونے کے باوجود ان کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے لیگل میٹرز کے اندر جو ہے وہ انگیج کیا ہے. لیکن ان کی ملاقات ہوئی ابھی کل جا کے ان سے عمران خان صاحب سے, اور ان کے ساتھ شعیب شاہین صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے اندر. اب اندر کی جو خبر ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. پہلے خان صاحب نے جو ہے وہ شعیب شاہین اور فیصل چودھری سے ملاقات کی, ان دونوں سے الگ ملاقات کی. بعد میں انہوں نے کہا کہ میں سلمان اکرم راجہ سے الگ ملنا چاہتا ہوں, تو پہلے ان دونوں سے ملاقات کی. اب فیصل چودھری صاحب سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں نے جب خان صاحب سے ملاقات کی نا تو میں نے تو خان صاحب کو اسٹریٹ فارورڈ جو کچھ تھا میں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا کہ بھائی جان ہمارے جتنے احتجاج ہوئے ہیں وہ سارے فلاپ ہوئے ہیں, ہم لوگ بندے نہیں نکال سکے. انہوں نے ڈی چوک کے اوپر جو لوگ آئے تھے, کون لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا میں نے سب کا بتا دیا کہ یہ آیا تھا اور یہ نہیں آیا تھا اور یہ نظر ہی نہیں آیا تھا. تو پارٹی کے اندر ویسے کیا چل رہا ہے, صورتحال کتنی خراب ہے, لیڈرشپ کا کیا فقدان ہے, انہوں نے کہا میں نے سب کچھ بتا دیا. بعد میں اس کے بعد ان کی ملاقات جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی پھر خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد آج میری اطلاع کے مطابق 2 واٹس ایپ گروپوں سے جو ہے وہ فیصل چودھری صاحب کو نکال دیا گیا ہے. اور اب ظاہری بات ہے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ جو خان صاحب کی بعد میں بات ہوئی تو خان صاحب نے ان سے سوال کیے ہوں گے, کیونکہ ان کی ملاقات بعد میں ہوئی ہے, ان کی ملاقات پہلے ہوئی تھی. گئے اکٹھے ہی تھے, یہ تینوں افراد اکٹھے گئے ہیں, لیکن ان دونوں سے پہلے ملاقات ہوئی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بعد میں ہوئی ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا ہوگا نا کہ فیصل چودھری صاحب پتہ کٹو, ان کو فارغ کریں, جس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو فارغ کر دیا. تو فیصل چودھری صاحب نے کہا جی مجھے نہیں پتا ان کے کان کے اندر کیا بات کی ہے یا کیا نہیں کی ہے, میں تو ویسے بھی لیگل میٹرز کے اندر انوالوڈ ہوں, مجھے انگیج کرنا ہوگا کریں, نہیں کرنا نہ سی, وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں, ان کی مرضی ہے, کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں. وکیل آپ زبردستی تھوڑی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ نے کرنا ہوگا کریں. لیکن ان کو 2 واٹس ایپ گروپوں سے بھی جو ہے وہ فیصل چودھری صاحب کو نکال دیا. اور الزام جو ان کے اوپر لگ رہا ہے فیصل چودھری صاحب کے اوپر, وہ یہ لگ رہا ہے کہ جی یہ فواد چودھری کے بھائی ہیں. تو فواد چودھری جو ہے وہ کرنٹ لیڈرشپ جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں وہ کیا خیالات رکھتے ہیں. مطلب یہ بیرسٹر گوہر ہو گئے, رؤف حسن ہو گئے, سلمان اکرم راجہ ہو گئے, ان سب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں. تو اور پہلے پچھلے دنوں جو ہے پھر بھی فواد چودھری صاحب نے جو ہے نا سیز فائر کر دیا تھا اور احتیاط برتنا شروع کر دی تھی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر زیادہ کچھ نہیں بول رہے تھے. آئی تھنک ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ اگر میں سیز فائر کر دیتا ہوں تو شاید میری واپسی جو ہے وہ ہو جائے گی آرام سے پاکستان تحریک انصاف میں, لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا. تو فواد چودھری صاحب نے 1-2 ٹویٹس بھی کی بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے. اب مثال کے طور پہ بشرا بی بی کو جب رہا کیا گیا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ جان بوجھ کے جلدی ریلیز کر دیا, ٹائم سے پہلے بشرا بی بی کو ریلیز کر دیا کہ کہیں لوگ نہ اکٹھے ہو جائیں وہاں پہ. تو فواد چودھری صاحب نے آگے سے ان کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے نا اس پہ لکھا کہ ہاں جی اگر سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ پہنچ جاتے تو 10 لاکھ کا مجمع لے جانا تھا انہوں نے وہاں پہ. تنزیہ بات انہوں نے کی ان کو. تو ایکچولی ایک تو یہ بھی فیکٹر ہے کہ 2 وکیل ہیں, یہاں پہ وکیلوں کی بھی دھڑی بازی ہے نا.
تو فواد چودھری صاحب از ان دا اپوزٹ کیمپ آف حامد خان، سلمان اکرم راجہ اس گروپ کے. تو وہ بار بار حامد خان صاحب کے حوالے سے بھی بہت تنقید کرتے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ ایشو ہے. تو یہ بیسکلی ایک یہ ریزن بھی ہے. زبیر علی خان جو ایک جرنلسٹ ہیں، پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں، کئی سالوں سے کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر مولانا کے در پر بیٹھے محسن نقوی سے منتیں کرواتے تھے کہ ہماری ملاقات کروا دو. فیصل چودھری نے یہ کام عدالت کے ذریعے کروا دیا اور جا کر ان کی حقیقت عمران خان کو بتا دی. سیاست میں تو یہ نکمے تھے، یہ تو وکالت میں بھی اناڑی نکلے. ان سے کارپوریٹ کیسز کروا لیں بھائی، یہ سیاسی کیسز میں بندہ اندر کروانے کے ماہر ہیں. تو یہ انہوں نے ان کے بارے میں ایک کامنٹ کیا. اچھا جی، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا اگر فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف کو شدید نقصان پہنچایا تو فائز عیسیٰ کے وکیل اور 2 پارٹنرز حامد خان اور سلمان اکرم راجہ اس جرم میں برابر کے شریک تھے. دونوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پارٹی مفادات کی قربانی دی. دونوں فائز عیسیٰ کے لیے کام کرتے رہے اور آخری مہینے میں جب یقین ہو گیا اب قاضی نہیں رہے گا، اس کے خلاف ہو گئے. تو جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اپوزٹ دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں. اظہر مشوانی صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا. یہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا لونڈے لپاڑوں کو ہینڈل کرتے ہیں، تو انہوں نے آگے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا محترم فواد چودھری بھائی، ہم گزشتہ کافی عرصے سے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے خیر خواہ ہیں تو ظالموں پر تنقید کریں، مظلوموں پر نہیں. عمران خان صاحب پی ٹی آئی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جیل میں ہیں. اب آپ کی گولہ باری کا کولیٹرل ڈیمیج فیصل چودھری بھی بن رہے ہیں جو آپ سے 5 سال پہلے پارٹی میں آئے اور عدالتی محاذ پر مسلسل ڈٹے رہے. اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے تو ان کی ٹیم پر اٹیک کر کے کمزور کر کے نہیں، ان کا ساتھ دے کر کرنا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ کوئی نہیں مانتا. تو واٹ ایور ہی ہیز سیڈ، اظہر مشوانی جو بھی فواد چودھری کو کہہ رہے ہیں، ارسپیکٹو، اس کو براڈر ایسپیکٹ میں آپ یہ دیکھیے، اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپس میں کتنی ڈویژنس ہیں، کہ سارے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ اظہر مشوانی جو فواد چودھری صاحب کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک نہ کریں، اس کے اوپر اٹیک نہ کریں، یہ خود بہت سے لوگوں پہ اٹیک کر چکا ہے. یہ اظہر مشوانی جو ہے خود پاکستان تحریک انصاف سے جڑے لوگوں کے حوالے سے، رؤف حسن کے حوالے سے ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ کیا کیا کر چکا ہے. تو وہ پی ٹی آئی نہیں ہے کیا؟ وہ بھی تو پی ٹی آئی ہے نا. تو یہ ہر جگہ ہی چل رہا ہے، یہ ان کی پارٹی میں اس وقت ہر جگہ. اب یہ جو بشرا بی بھی باہر آ گئی ہیں اور دونوں بہنیں باہر آ گئی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ کتنی کو متحرک ہوتی ہیں خواتین، ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے بھی ماضی میں کلیشز رہ چکے ہیں. یہ جو ہے نا نند بھاوج، ان کے درمیان بھی ایشوز جو ہیں وہ آپس میں رہ چکے ہیں. تو کیا اب آپس میں سیز فائر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. ایک اور بات، میں نے 1-2 دن پہلے بات کی تھی چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کہ بھئی وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے، اور پارٹی کے اندر لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی کیا کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے، کدھر ہیں؟ جب سے وہ باہر نکلیں بالکل بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. تو لوگ جو ہیں وہ بہت سے سوال کرتے ہیں سارے معاملے پہ. تو مجھے آج مونس الہی صاحب کی کال آئی، اسپین کے اندر موجود ہیں وہ. تو انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے. بطور ایک صحافی میرا فرض ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ بات بالکل غلط ہے کہ پرویز الہی صاحب کی کوئی ڈیل ہوئی ہے. ان کی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے. ان کی جو چوٹ لگی تھی ان کو جیل کے اندر، جس میں ان کی پسلیاں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی تھیں، تو اس کی وجہ سے ان کی موبلٹی یا موومنٹ کے اندر جو ہے ان کو بہت پرابلم ہے، جس کی وجہ سے موو نہیں کر پاتے. تو بڑی مشکل سے ایون وہ اپنی کورٹ کی ہیئرنگز پہ بھی جاتے ہیں. تو کوئی ڈیل ویل کا چکر نہیں ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. دوسرا، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بھی حالات چل رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو کورٹ سے، انہوں نے کہا کہ ان کو پہلے ان کا نام ہٹا دیا گیا تھا، ECL سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو جانے نہیں دیا گیا. ہم کورٹ میں گئے ہیں کہ ان کو جو ہے پرمیشن ملے، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہماری تو اس وقت جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کورٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے. اور ظاہری بات ہے اس وقت وزارت داخلہ جو ہے وہ ہے محسن نقوی صاحب کے پاس، اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ چودھری، یہ والی جو چودھری فیملی ہے، اس کا ویسے ہی کافی زیادہ جو ہے وہ کلیش چل رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو سفر نہ کرنے دے رہے ہیں آل دیٹ، اس کے سارے قصوروار جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں. تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ جس طرح مجھے مونس الہی صاحب نے کہی ہے، میں نے ویسے ہی بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو ان کے بارے میں کہا گیا.
اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.